ایک جانب IMF اور تمام معاشی ماہرین پاکستان کو مسلسل ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس کلیکشن میں اضافے کی تلقین کرتے ہیں، دوسری جانب 2,500 ارب روپے FBR ٹیکسز کے تنازعات کی شکل میں عدالتوں میں پھنسے ہیں، یہ FBR کا دعویٰ ہے۔ FBR حکام کے مطابق اس وقت سپریم کورٹ پہ ٹیکس سے متعلق 1400 ارب روپے کے 3,455 مقدمات چل رہے ہیں، جبکہ 4 ہائی کورٹس میں 19,500 زیر التوا کیسز کی وجہ سے بقول FBR 750 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خود FBR کے ان لینڈ ریونیو کمشنرز کے پاس 1100 ارب روپوں کے 19,900 کیسز دبے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکس نظام میں اصلاحات کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ قومی خزانے کے سینکڑوں ارب روپے قانونی تنازعات کا شکار ہیں اور اس معاملے میں وہ کسی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس ٹریبونلز میں 1.60 ٹریلین روپے کے تنازعات زیر التوا ہیں، جو حکومت کا دائرہ اختیار ہے، عدالتوں کا نہیں۔ ٹریبونل سے درخواست ہے کہ آئندہ 3 ماہ سے 4 ماہ کے اندر ان کیسز کا فیصلہ کرے۔ ہم ان لوگوں کو بھی تبدیل کریں گے جو اس معاملے میں رکاوٹ ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکرام الحق، پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت ہی مستند ماہر ہے، اور جناب آصف ہارون جو سینئر پارٹنر ہے فرگوسن کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ پہلے تو آپ فرمائیے گا کہ یہ جو دعوے ہیں کہ کہیں 2.5 کھرب آتا ہے، ابھی جیسے کہ اورنگزیب صاحب نے کہا کہ 1.7 کھرب روپے جو ہیں وہ ٹیکسز تنازعات کے ٹرائبونلز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو رقوم ہیں کیا یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ ساری کی ساری جائز ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیں نا، ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ٹیکس آفیسرز ہیں وہ نوٹسز ایشو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کس طرح سے واپس لے لیتے ہیں، اس کی کیا بنیاد ہوتی ہے، سچ جھوٹ کا ملغوبہ ہوتا ہے، سب غلط بھی نہیں ہے اور سب صحیح بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو فگرز ہیں اس پہ آپ کتنا یقین رکھتے ہیں؟ شکریہ کامران خان صاحب۔ یہ مسئلہ بڑے سالوں سے ہم سنتے ہیں، اور FBR جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو یقینی طور پر اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بھی عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو صحیح ٹیکس لگاتے ہیں، مگر آگے کورٹس جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتی۔ تو بہت سے کیسوں میں اگر ٹریبیونل کے پاس فیصلے ہیں یا نیچے ہیں تو اس کو تو ان کو ہی ایکسپیڈائٹ کروانا تھا۔ ظاہر ہے یہاں تو کورٹ سسٹم نہیں ہے، بلکہ جیسے وزیر خزانہ محترم بھی فرما رہے تھے کہ یہ تو ایگزیکٹو کا مسئلہ ہے۔ اب اگر میں آپ کو حقیقت بیان کروں تو اس میں سے 90% کیسز تو وہ ہیں جس میں ایسی ڈیمانڈ کریٹ کی گئی ہوتی ہے جو سسٹین ہی نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ 90% ڈپارٹمنٹ کا پچھلے 20 سال کا ریکارڈ ان کا 20 سال کا ریکارڈ دیکھیں تو ان کا سکسیس ریٹ 10% بھی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وزیر خزانہ محترم کو بھی یہ بھی دوسری سائیڈ آف پکچر بھی پتہ ہونا چاہیے، اور انہیں کم از کم ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ یہ تو بتا دیجئے کہ جو آپ نے اگر آپ نے پہلے 100 بڑے کیسز کیے تھے جس میں آپ نے بہت ڈیمانڈ کریٹ کی تھی، اس کا پھر الٹیمیٹلی کیا فیصلہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات ہم سب کو تو اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ ہم لیٹیگیشن بھی کرتے ہیں، کہ یہ زیادہ تر ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی ہیں۔ اور آپ نے صحیح فرمایا کہ جہاں پہ ڈیمانڈز ایکچولی کریٹ ہونی چاہیے وہاں تو مل جل کر وہ ڈیمانڈز کریٹ کی ہی نہیں جاتی۔ اس طرح بہت زیادہ نقصان بھی پہنچتا ہے، اور بہت سی فریولس لیٹیگیشن سے پوری جو سسٹم ہے وہ چوک ہوا ہے۔ تو اگر اس کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سسٹیمکلی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ بے جا قسم کی جو ہے وہ لیٹیگیشن کیوں ہوتی ہے۔ اگر واقعی کسی کی طرف کوئی ٹیکس ڈیو ہے تو اس کو تو بڑی آسانی سے دے دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں ٹیکس ڈیو ہے وہاں تو ہم لے نہیں رہے ہیں، اور جہاں ڈیو نہیں ہے وہاں پہ ہم اس طرح کے چھکے چوکے لگا کے پھر کورٹس کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ فیصلے کریں، اور وہاں میرا خیال ہے جتنے وہ کیس 1 مہینے میں کرتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ خود ڈپارٹمنٹس اپیل فائل کرتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہی فگر دیکھ لی جائے کہ اس میں ایز اے لیٹیگنٹ ڈپارٹمنٹ کتنے کیسز فائل کرتا ہے اور ٹیکس پیئر کتنے کیسز میں ٹیکس پیئر کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، وہ بھی سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں مگر بہت کم، مگر زیادہ تر اگر لیٹیگیشن دیکھی جائے تو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں تو وہ کیسز ہیں جو وہاں جا کر سسٹین بھی نہیں کرتے، اور 1-2 کیسز میں اسٹرکچر بھی پاس ہوئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ پوری کاسٹ بھی ادا کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈ کے اوپر ہیوی کاسٹ کا جب تک ہم سسٹم نہیں لے کے آئیں گے یہ فریولس جو ہے لیٹیگیشن ٹیکس میں نہیں رکے گی۔ تو آصف ہارون صاحب، یہ جو معاملہ ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کو بڑا تجربہ ہے کہ یہ 90% ایسے معاملات ہیں
جو ڈیمانڈ ہی جو ہے فریولس ہوتی ہے، اس کا جو میکینزم ہے جس طرح سے وہ ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ٹرائبونلز ہیں، یہ کیا نظام ہے، یہ کتنا شفاف ہے، اس میں کتنی شفافیت ہے، یہ کتنا ایماندار نظام ہے، یہ کیا تجربہ آپ کا کہتا ہے؟ دیکھیں، اس میں پہلے تو سر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انفارمیشن آ رہی ہے نا کہ اتنے ٹریلینز کے ہیں، یہ نمبرز کے اوپر کوئی میرے حساب سے کوئی اس کے پیچھے بیک اپ ورکنگ پراپر نہیں ہے. اس لیے کہ جو نمبرز آ رہے ہیں، میرے حساب سے ایف بی آر کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے جہاں اپیلوں کے آگے ایشو وائز ڈیمانڈ جو ہے وہ پتہ ہو. تو سب سے پہلے تو اگر جو ہمارا مرض ہے یہ مرض ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زیر التوا کیسز میں جو ریونیو پھنسا ہوا ہے اس کا ہمیں علاج کرنا ہے، تو علاج کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے پاس انفارمیشن اویلیبل ہو کہ کتنے کیسز جو ہیں وہ اس کی ایشو وائز ڈیمانڈ جب تک کریٹ پتہ نہیں چلے گی. لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہیں، اچھا میرے حساب سے اس میں ملٹیپل کاؤنٹنگ بھی ہے. یعنی فار ایگزامپل کہ اپیل تو کمیشن اپیل میں پڑی ہوئی ہے مگر اس کا اسٹے ہائی کورٹ پہ چل رہا ہے، اپیل ٹریبونل میں پڑی ہوئی ہے، اس کا اسٹے جو ہے وہ ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے. دیر از اے پاسبلٹی دیٹ کہ اس میں ملٹیپل کاؤنٹنگ ہو رہی ہو. تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس مرض کا علاج کے میرے نزدیک جو امپورٹنٹ اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کوالٹی آف انفارمیشن جو ہے نا یہ پہلے نکل کے آئے کہ ایشو وائز ڈیمانڈ جو ہے وہ کہاں. اس لیے کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو اگر کنسولیڈیٹ کر کے اگر کوئی ایک بینچ سن لیتی ہے تو بہت آسانی سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ جو آئی تھنک کہ اس میں جو ٹریبونل کی جہاں تک آپ نے بات کی، جو سب سے بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریبونل کا سارا سسٹم اپیل داخل کرنے کا اور اپیل کی ڈسپوزل کا وہ سارا مینول سسٹم ہے. اس کو سب سے پہلے تو اس کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ اور آٹومیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر جو ہے آپ چاہے ٹریبونل کے 50 ممبر کر لیں، ان کی تنخواہیں 15 لاکھ کر لیں یا 30 لاکھ کر لیں، اس سے کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے. سب سے پہلے تو جو بنیادی مسئلے ہیں ہمارے بنیادی مسئلے ٹریبونل کے اندر کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو سسٹم میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ یہ ٹوٹلی آٹومیٹڈ مطلب ٹوٹلی مینول ہے. دوسرا یہ اس کے اندر پرابلم ہے کہ اس کے اندر جو ڈیسیشنز ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. یعنی ایک بینچ کسی ایشو پہ کوئی اور فیصلہ دے رہی ہے، کسی پہ کوئی اور فیصلے آ رہے ہیں اور اس کی کوئی اس کو پبلک کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، یہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ایف بی آر والوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس وقت جب کہ اس کی ریفارم کی بات ہو رہی ہے، اس کو نیا جنم دینے کی بات ہو رہی ہے، اس کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا کہ 2.5 کھرب تو ہمارے عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اب وہ 2.5 کھرب کا آپ نے بھی بتایا، آصف ہارون صاحب کا بے پناہ تجربہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ 5-10% اس پہ کوئی جان ہو تو ہو. پھر باقی چیز یہ کہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو کہ ٹیکس دے رہے ہیں، جو ٹیکس دہندہ ہیں. یہ تو وہی بیچارے ہیں نا جو کہ ایک محدود لوگ ہیں اس پاکستان کے جو ٹیکس دیتے، انہی کے معاملات ہیں نا. جو ایک اتنی بڑی تعداد جو کہ ٹیکس دیتی نہیں ہے، جس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، پورے شعبے نہیں ہیں، اس کی طرف کوئی بات نہیں ہے. بات ہو رہی ہے ان کی وہ معاملات جو کہ ایک تو اتنے مشکوک ہیں، بے پناہ مشکوک ہیں، اور پھر اس بات کو جو اصل معاملہ ہے جن کو لانا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو نچوڑا ہوا ہے، اچھی طرح سے نچوڑ دیا ہے، وہ لوگوں کے معاملات ہیں. جی کامران خان صاحب، بہت صحیح فرمایا آپ نے کہ جہاں پہ میں عرض کر رہا تھا کہ ٹیکس ڈیو ہے وہاں تو انہوں نے ان کو ریکارڈ پر ہی نہیں لائے، اور جنہوں نے ریٹرنیں فائل کر دی اور وہ معاملات بھی نہیں طے کرنا چاہتے ان کو پھر آپ تنگ کرتے ہیں. اور میں کہہ رہا تھا کہ زیادہ تر ڈپارٹمنٹ ہی ان کو اپیلوں میں لے کر جاتا ہے. اب ٹریبیونل کے اندر میں آپ سے عرض کروں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہاں تو ہم نے کوئی ریفارمز نہیں کی ہیں، وہاں کوئی آٹومیشن نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون سی اپیل کب فائل ہوئی ہے، کتنی وہاں پہ سالوں سے اپیلیں پڑی ہوئی ہیں. اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب اگر ہم اس کو بڑھا بھی رہے ہیں تو ان کی تعداد بڑھانے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. پہلے تو وہاں اس کی ورکنگ کو درست کرنا پڑے گا. اگر آپ ان کے جا کے آفیسز دیکھیں تو وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح کی وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تک درست نہیں ہے. دنیا تو آٹومیشن پہ گئی ہے، ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے، ڈسٹنٹ جگہ سے بھی آج کل ہیئرنگ ہوتی ہے اور ساری چیزیں ویب پہ موجود ہوتی ہیں. اب کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو ہم نافذ کر سکیں. اب ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور ظاہر ہے کہ جب دونوں طرف کے آرگومنٹ بھی ہمیں موجود ہوں گے، اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی تو اس میں بعد میں کچھ لکھانے میں پھر ادھر ادھر کی بات بھی نہیں کی جائے گی. مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ٹریبیونل جو ہائیسٹ فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی ہے وہیں سب سے زیادہ اس وقت بیک لاگ ہے. اور پھر وہاں اگر کسی کو ریلیف مل جاتی ہے تو ڈپارٹمنٹ خواہ چاہے کیس بنتا ہو یا نہ بنتا ہو ہائی کورٹ میں کویسچن آف لا لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں پھر بہت زیادہ کیسز جو ہیں
وہ جمع ہو جاتے ہیں. تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ایک تو اسے آٹومیشن کریں, دوسری سخت قسم کی ہمیں یہ بھی نظام لانا پڑے گا کہ جو بھی فریولس اپیل فائل کرے پھر اس کو ہیوی اس کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑے, جیسا تمام سویلائز ممالک میں ہے. اور اگر ڈپارٹمنٹ والوں کو 3-4 کیسز میں ہیوی کاسٹ پڑے گی تو پھر وہ اس فریولس لیٹیگیشن سے باز آئیں گے, اور لوگ بھی جو سسٹم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اگر وہ بھی کیس ہار جائیں تو پھر سارا خرچہ جو ہے, اور وہاں باہر تو عدالتیں اپنا جو پورا بجٹ ہوتی ہے وہ اسی سے پورا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ڈیلی بیسس کے اوپر ورکنگ کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی کیس ہارے گا تو وہ پھر پر ڈے کے حساب سے اتنی کاسٹ پے کرے گا. تو اصل میں انڈیپینڈنس بھی جوڈیشری کے وہیں سے آتی ہے جب وہ حکومت سے بجٹ نہ لیں بلکہ اپنے معاملات کے اندر لیٹیگنٹ سے ہی وہ رقم وصول کریں, کیونکہ اگر کسی نے کورٹ کا وقت ضائع کیا اور کیس آ رہا ہے تو پھر اس کو کاسٹ بھی پے کرنی پڑے. تو آصف عروضہ صاحب اس سے پہلے ایک کوشش یہ بھی کی کہ ایک ریزولوشن کیا جائے, ایک بورڈ بنا دیا جائے جو کہ ان ڈسپیوٹس کو بیٹھ کے آپس میں اس کے کوئی پنچایت ٹائپ کا سسٹم کر لے, کوئی جرگہ کر کے ان کو ریزالو کرے. مطلب آؤٹ آف دا باکس مختلف سلوشنز دیکھے گئے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات تو یہ سامنے آئی ہے کہ جو لیٹیگنٹس ہیں اس میں خود ایف بی آر بھی بہت بڑی تعداد میں ہے, وہ خود کیسوں کو پھنسائی ہوئی ہے. تو بیچ کا کوئی راستہ ہے؟ دیکھیں بیچ کا راستہ دیکھیں, اگر آپ جرگے کی بات کرتے ہو تو جرگے کا کانسیپٹ قانون میں موجود ہے, مگر بات ساری یہی ہے کہ اس کا سسٹم کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ نہیں آ رہا. بڑے عرصے سے ATRC کے سسٹم پہ بڑی چینجز کری بٹ وہ ٹرسٹ نہیں آ رہا ہے, اس لیے کہ FBR جب قانون میں ایسی شرط لگا دیتا ہے ATRC میں جانے کی جو کہ نان ورکیبل ہوتی ہے. میرے حساب سے اس مسئلے کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے کہ ہم نے جو مزید لیٹیگیشن کا فلو ان جو ہے اس کو روکنا چاہیے, اور دوسرا ہمارا ہے کہ جو آج اسٹک اپ ہوا ہے اس کا ہمیں اس کو بریک ڈاؤن کر کے اس کا ہمیں ہر ایک کا الگ الگ حل نکالنا پڑے گا. یعنی مزید اگر فلو ان نہ ہو چیزیں, اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو FBR جو ڈیمانڈ ریز کرتا ہے اس میں FBR کے قانون میں آلریڈی سسٹم موجود ہے کہ آفیسر کا آرڈر کمشنر بھی ریویو کر سکتا ہے, مگر 99.99% میں کمشنر خود اپنے آفیسر کو آرڈر کو ریویو نہیں کرتا. پتہ ہوتا ہے اس کو کہ اس کے آرڈر غلط اس کے آفیسر نے پاس کیا ہے بٹ وہ انٹروین نہیں کرتا. تو یہ ایک کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ جو فلو ان ہے انٹو دا لیٹیگیشن اس کو ہمیں اس کی رفتار کو سلو کریں گے تاکہ جو اگلی جو لیٹیگیشن کا پورا سسٹم ہے اس پہ برڈن کم ہو. اب بات کرتے ہیں کہ جو آلریڈی سسٹم میں لیٹیگیشن کے اندر جو ہمارے کیسز پڑے ہوئے ہیں اس کا کیا حال ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. شفیع شیخ صاحب کے زمانے میں ایک کمیٹی بنی تھی جس کا میں بھی ایک ممبر تھا. ہم نے ان کو ٹریبونل کے حوالے سے جب ہم نے کہا کہ یہ اس طرح پاسبل ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بینک کے اندر ہماری اپیلیں جو تھیں وہ 300 ارب روپے کی بینکوں کی اپیلیں 2021 یا 20 کے اندر تھیں. ہم نے ان کو کہا کہ ایک اسپیشل بینچ بنا دیں اور بینکوں کے کیسز ڈسپوز آف کرا دیں. 2 ہفتے کے اندر ایک بینچ آیا بنا اور اس نے 300 ارب روپے کے کیسز کو ڈیسائیڈ کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ سارے FBR کے اگینسٹ میں گئے بٹ وہ بہرحال ایک نکل گیا. کیوں نکلا؟ اس کا حل اس کا وجہ یہ تھی کہ ہم نے پیچھے سے ہوم ورک کیا اور ساری اپیلیں بینکوں کی ایک جگہ جمع کر لی. یہی اس وقت سسٹم کے اندر پرابلم ہے کہ اگر ہم جو ایشوز انڈر اپیل ہیں بیفور کمشنر اپیل ہیں یا ٹریبونل ہیں یا ہائی کورٹ ہیں, سب سے پہلے تو ان کو کنسولیڈیٹ کرنا پڑے گا انڈسٹری وائز اور ایشو وائز. ایک عام سی بات ہے کسی ملک کی ایکسپورٹ زیادہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک دنیا سے کما رہا ہے, لیکن پاکستان ان بدقسمت ممالک میں شامل ہے جن سے دنیا کماتی ہے, یعنی ہماری امپورٹ زیادہ ایکسپورٹس کم ہیں. پچھلے مالی سال تجارتی خسارے میں نمایاں کمی کے باوجود ہمارے ایکسپورٹس کے نمبرز خطے میں بہت پیچھے تھے. پچھلے مالی سال بھی پاکستان کی ایکسپورٹس کا ہدف 30 ارب 65 کروڑ ڈالر تک پہنچ سکا. ایک جانب پیداواری لاگت بڑھنے اور نارمل ٹیکس رجیم میں آنے پر ایکسپورٹس انڈسٹری اس وقت سر پکڑے بیٹھی ہے, تو دوسری طرف خوشگوار حیرت کی بات یہ ہے کہ شہباز حکومت نے برآمدات میں اضافے کے لیے یعنی ایکسپورٹس کے لیے ایک ناقابل فہم اور خوابیدہ عزم کا اعلان کر دیا ہے, جس کے تحت آئندہ 3 سال میں ملک کی ایکسپورٹس 113% اضافے سے 65 ارب ڈالر تک پہنچانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے, جبکہ IMF نے اس عرصے میں ایکسپورٹس کا تخمینہ 37 ارب ڈالر تک پہنچنے کی پیشن گوئی کی ہے. ایکسپورٹس کو اعتماد میں لیے بغیر اور برآمدات میں ایکسپورٹس بڑھانے کے ٹھوس اقدامات کے بغیر شہباز حکومت اس خیالی منصوبے پر پاکستان بزنس کونسل حیران اور پریشان ہے, جو کہ پاکستان میں تاجروں کی, کاروبار کی, صنعتوں کی بڑی نمائندہ تنظیم ہے. اور اسی کے ساتھ پاکستان بزنس کونسل کے چیف ایگزیکٹو نے وزیر تجارت جام کمال خان کے نام ایک خط میں 11 نکات پر مبنی ایک سوال نامہ جاری کر دیا ہے. پاکستان بزنس کونسل نے وزارت تجارت سے درخواست بھی کی ہے کہ ان کے ساتھ اس فارمولے کو شیئر کیا جائے
جس کی بنیاد پر 65 ارب ڈالر ایکسپورٹس کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے۔ یقیناً پاکستان میں کبھی ایکسپورٹس پالیسیز میں ٹھوس اقدامات کی کمی دیکھنے میں آئی تو کبھی ایکسپورٹر زیرو ریٹنگ، ری فائنینسنگ اور بے پناہ مراحت کے باوجود ایکسپورٹ بڑھانے میں ناکام نظر آئے۔ اس کی بنیادی وجہ بجلی اور گیس کی مہنگی قیمتیں اور عالمی منڈی میں ہماری مسابقت کی کمی بھی ہے۔ سن 2000 سے اب تک بھارت، بنگلہ دیش، ویتنام نے ایکسپورٹس کرنے کی صلاحیت کو 20 گنا تک بڑھا دیا ہے، جبکہ ہم بمشکل 3 گنا ہی اضافہ کر چکے ہیں۔ پچھلے 24 سال میں بھارت کی ایکسپورٹس 44 ارب ڈالر سے بڑھ کے 775 ارب ڈالر پہنچ چکی ہیں۔ ویتنام 17 سے بڑھ کے 355 ارب ڈالر ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 6 ارب ڈالر سے بڑھ کے 55 ارب ڈالر تک پہنچی، جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹ اس عرصے میں 10 ارب ڈالر سے بڑھ کے 30 ارب ڈالر تک بمشکل تمام پہنچ چکی۔ ملکی جی ڈی پی میں ایکسپورٹس کا حصہ 1999 میں ہمارا 16% تھا، اب 10% سے بھی کم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمارا شہباز شریف صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا صرف دعوے ہی جاری رہیں گے یا ایکسپورٹس بڑھانے کے عملی اقدامات بھی ہوں گے؟ حوصلہ افزا بات ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کے ذریعے پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹس میں اضافے کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے، اور کل وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ پچھلے سال آئی ٹی ایکسپورٹ 3.2 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ یہ یقیناً کوئی شائن بات ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ٹیکسٹائل، لیدر، اسپورٹس اور طبی آلات سمیت دیگر اشیاء کی ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اور بہرحال اس کے سوال کا فی الحال کوئی جواب نہیں ہے۔ ان تمام موضوعات پہ، پاکستان کی ایکسپورٹس کو درپیش چیلنجز پہ، اور کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ 3 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں 112% اضافہ ہو جائے، ان سوالوں کے جوابات ہم ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب عاطف اکرام شیخ کو، صدر ہیں FPCCI پاکستان میں کاروبار کی سب سے نمائندہ تنظیم، اور جناب آصف انعام، چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جناب عاطف اکرام شیخ صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا ابھی پچھلے چند دنوں کے اندر کہ بہت اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اس میں تقریباً 113% اضافہ ہو جائے گا اور یہ 60 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ ہمیں تو اس کی کوئی بنیاد سمجھ میں نہیں ہے۔ پاکستان بزنس کونسل نے اس کو بہت ہی ایگریسولی چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں ٹھوس ایسے ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہ خواب جو ہے یہ پورا ہو سکے۔ آپ کے نزدیک یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی آج کی صورتحال ایسی ہے کہ اب ہر سال اتنا اضافہ ہو کہ 3 سال میں ہم 100% سے زیادہ اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکیں؟ تھینک یو کامران صاحب فار گیونگ می اپرچونٹی ٹو سے فیو ورڈز۔ جو ہدف ہے 112%، یہ مجھے نہیں یہ فیل ہوتا ایز اے لیڈر آف دا بزنس کمیونٹی۔ فیڈریشن آف پاکستان، ہمارے انڈر تقریباً 150 ٹریڈ باڈیز ہیں، 75 چیمبرز ہیں اور ڈفرینٹ وومن چیمبرز ہیں۔ ہم سب کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں۔ جو ایکسپورٹ کی پوزیشن ہے، ایکسپورٹ کے حالات جو 1% دے کے وہ سیلف اسیسمنٹ والے ایک سلسلہ تھا جو ایز آف ڈوئنگ ان کے لیے تھا، وہ بھی ان پہ ٹیکس زیادہ کر دیا گیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں ہماری ایکسپورٹ بڑھنے کی بجائے کم ہوگی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں ہمیں انرجی میں صرف سپورٹ کر دے۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں 6% پہ لے آئے، 6 سینٹ پر لے آئے، یہ ہے کہ 9 سینٹ پہ بھی لے آئے تو ہم پھر بھی کمپیٹ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ تو آپ آصف انعام صاحب، بیسک ہماری جو بیک بون ہے ایکسپورٹس کی وہ ظاہر ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہے۔ اب آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ ابھی یہ FPCCI کے صدر جناب عاطف اکرام شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر صرف پاور ٹیرف کے اندر جو ہے وہ کنسیشن مل جائے یا کہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ مل جائے تو ہم ایکسپورٹس کو اضافہ کر سکتے ہیں۔ کیا یہی ایک چیلنج ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ آخر کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے موجودہ صورتحال میں کہ یہ ایکسپورٹس جو ہیں یہ 100% سے زیادہ ہو جائیں، ڈبل سے زیادہ ہو جائیں آئندہ 3 سال میں؟ کسی بھی صورت میں یا یہ ممکن ہے، یا کیا وہ صورتیں ہیں جس سے ممکن ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ایٹ دا مومنٹ تو یہ سب چیزیں ممکن نظر نہیں آ رہی، مگر میں آپ کو تھوڑا سا 2-2.5 سال ہسٹری میں لے جاؤں۔ تقریباً 19.5 بلین ہم لوگ ٹیکسٹائل میں اچیو کر چکے تھے سن 2022 میں، اور تقریباً پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہوا تھا $3-4 بلین کا ان دی شیپ آف ٹیکسٹائل ایکسپینشن، اینڈ ویور آف دا ہوپ کہ اس سال خالی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $26 ارب ہوں گی۔
اس کو جو سب سے بڑا سنگل چیز نے ہٹ کیا ہے وہ 70 سے 75% مسئلہ از انرجی. دیکھیے ٹیکسیشن تو جب آئے گی جب کوئی یونٹ چل رہا ہو. اب تو ایکسٹینشل تھریٹ آ چکا ہے کہ پورا ملک اور پورا نظام ہی خدا نخواستہ بیٹھ جائے گا. آپ ایک دیکھیں کہ ہائیڈل الیکٹرک پاور ہماری 2.5 روپے کی ہے اور تقریباً 7,000 میگا واٹ ہے, 7-8 ہزار جو 2.5 روپے کی صرف بنتی ہے. اس کے بعد نیوکلیئر پاور ہے جو ہماری 6-7 کی ہے, یہی 11,000 ہو جاتے ہیں. تو باقی جو ہمارا سسٹم ہی ٹوٹل 11,000 کا ہے, اس کے لیے آپ کیا 80 روپے کی 90 روپے کی بجلی دے رہے ہیں. اٹس انبلیویبل اینڈ اٹ از انکریزنگ ایوری ڈے. اس وقت تقریباً کوئی 1,500 میگا واٹ جو ہے وہ اسٹینڈ بائی کھڑا ہے مزید کیپیسٹی ایڈیشن کے لیے. ٹھیک ہے, کنزمپشن بڑھنا ایک حل ہے, مگر ایک تو اس کے لیے آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. 22,000 سے اوپر تھوڑی سی چینجز کر کے اس کو 24-25 تک لے جایا جا سکتا ہے. دوسرے اس کے بعد آپ کے پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. تو شیخ صاحب پھر کیا گورنمنٹ کو ایڈوائس ہوگی اگر آپ لوگ FPCCI جو ہے آپ کیا گورنمنٹ کو ایڈوائس کر رہے ہیں؟ تو گورنمنٹ خود ایک بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے. کوئی ایسے حل بتائے نا کہ جو کہ ڈویبل ہوں. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. ہم انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں ہیں, ہمارے پاس جو یہ پاور کے جنریشن کے یہ تمام جو IPPs ہیں یہ ہمارے پاس انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں, ہم ان کو ڈیفائی تو نہیں کر سکتے نا. وہ بتائیے جو ممکن ہے. نہیں سر, ہم بالکل نہیں کہتے کہ اس کو ڈینائی کریں یا ڈیفائی کریں. لائک وہ ہے کہ اس کو ری وزٹ تو کیا جا سکتا ہے نا, کہ یہ کیپیسٹی چارجز بند یونٹس پہ بھی, بند پلانٹ پہ بھی کیپیسٹی چارجز وہ ہم سے چارج کر رہے ہیں, ٹریلین آف روپیز وہ ہم سے چارج کر رہے ہیں. ان کو ری وزٹ کیا جائے, ان کا فورینسک آڈٹ کیا جائے. آئی نو کہ سوورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں, سب کچھ دیا ہوا ہے, بٹ یہ ہے کہ ان کو ری وزٹ کیا جائے کہ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہے, مسائل ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی کانٹریکٹ میں, اس کو ری وزٹ کر کے اس کو ٹھیک کیا جائے اور نئے کانٹریکٹ کیے جائیں ود گڈ ریٹ. ابھی اتنی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے جتنی یہاں پہ, ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے جتنی ہماری کیپیسٹی ہے. آصف انعام صاحب, میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں, آپ بتائیے گا اپنے ایکسپیرینس سے. اسد عمر صاحب سے بھی یہ بات ہماری ہوئی تھی پہلے, اور وہ بھی ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے کہ ہم ایکسپورٹرز کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اس الیکٹریسٹی ٹیرف میں بالکل صحیح ہے, تمام انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے, یہ مینیجیبل ہی نہیں ہے. اس ٹیرف پہ کوئی کسی قسم کا ایسی پروڈکٹس نہیں بن سکتی جس پہ ہم دنیا بھر سے مقابلہ کر سکیں. لیکن ایک اس کے انوویٹیو سلوشنز ہمیں ڈھونڈنے ہوں گے نا, اور اسد عمر صاحب نے اس کی ایک نشاندہی کی تھی. تو آصف انعام صاحب یہ بتائیے گا, یہ ویلنگ والا کانسیپٹ اور اسی سے ریلیٹڈ دوسری چیزیں جو ہیں, ایک خیال یہ ہے کہ شاید اس سے جو ہمارے پریشر ہے کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ کا, ایکسس کیپیسٹی کا, وہ ایڈریس ہو سکتا ہے جس سے کہ ہماری بجلی سستی ہو سکتی ہے. جی دیکھیے, ایک مارکیٹ کا اصول ہے, یو بریک اٹ یو اون اٹ. جب آپ نے مارکیٹ بریک کر دی اور حکومت نے 50,000 میگا واٹ خرید لیے, تو اب آپ کون سی مارکیٹ بنائیں گے؟ وہ 50,000 تو اپنی جگہ نیشنل لائبلٹی بنے ہیں نا. یہ سب چیزیں اس وقت کر سکتے تھے جس وقت یہ سارے معاہدے ہم لوگ کر رہے تھے, کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ویلنگ ہے. ویلنگ کے لیے ہمیں لڑتے ہوئے 4-5 سال ہو گئے کہ ویلنگ کر دیں, ہمیں نہیں چاہیے نیشنل گرڈ کا صرف ہم پورشن یوز کریں اور اس کو کر لیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہمیں کوئی سبسیڈائز دیں, بلکہ سبسڈی تو کراس آج بھی ہے. آج بھی گیس کے اندر جو ہے وہ کیپٹیو سے 100 بلین کی سبسڈی لی جا رہی ہے. ہمارے LNG کے بل میں 50 بلین جو ہے وہ فرٹیلائزر کی سبسڈی لگ کے آ گئی ہے. تو کراس سبسڈی تو آپ ایکسپورٹروں سے لینے آ رہے ہیں. تو آصف صاحب, اب یہ کیپٹیو تو گورنمنٹ بند کرنے جا رہی ہے نا, کہتے ہیں کہ جی ہم دسمبر جنوری سے ہم اس کو بند کریں گے. بالکل 100%. وہ بھی ایک بڑا مت ہے. دیکھیے کیپٹیو کی جو ٹوٹل جنریشن ہے وہ ساؤتھ کے اندر مجھے پتا ہے 1200 میگا واٹ ہے, اور حکومت کے ذہن میں 5000 ہے. تو یہاں بہت بڑا ڈفرینس ہے. اور 1200 میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گیس سپلائی اتنی ایریٹک ہے, اور پہلے بھی رہی ہے اور بجلی کی بھی, کہ لوگ گیس بجلی دونوں لگائے ہوئے ہیں. اب جو 1200 ہیں اس میں سے اگر 700 کے پاس بجلی کا کنیکشن ہی نہیں ہے تو آپ وہ 700 اس کو بند کر کے کیسے فراہم کریں گے؟ دوسرے, اب ہم ایک چیز پہ آ گئے ہیں, چونکہ بجلی مہنگی ہے لہذا ہر چیز مہنگی کر دو. آلریڈی ہمارا جو ٹیرف ہے کیپٹیو کا وہ انڈیا کے RNG کے ریٹ سے زیادہ ہو چکا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس وقت 350 MMFD کی فیلڈیں بند ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹیک اور پے گیس بھی آ رہی ہے. ایک جگہ تو نہیں میس ہوا ہوا, پورا سسٹم میس ہوا ہوا ہے. اور دوسرے یہ کہ جو 52% ہمارے پاس پلانٹ ہیں جو جو حکومت کے IPP ہیں,
اس کو تو انبنڈل کریں, اس کو تو آپ نارمل سسٹم پہ لے کے جائیں کہ جتنا ان کا ری پیمنٹ اور فکس کاسٹ ہے اتنا لیں, ان کو نفع اور ان تمام چیزوں پہ کرنے کی کیا تک ہے. اور یہ تقریباً اباؤٹ کوئی, چونکہ وہ تقریباً 1 ٹریلین کے برابر ہوں گے مگر اس میں کچھ کاسٹیں تو ایڈ ہوں گی, تو وہ 400-500 بلین ڈالر تو روپیز تو فوراً ریلیف مل سکتی ہے. تو شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایف پی سی سی آئی سے ابھی جو یہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہم 100% بڑھا دیں گے, 100% سے زیادہ بڑھا دیں گے اگلے 3 سال میں, تو آپ کے لوگوں کے ساتھ کوئی سیریس اس سلسلے میں ڈسکشن, نیگوسیشن, کوئی اس سلسلے میں حکمت, کوئی ٹیکٹکس, کوئی اسٹریٹجی کوئی بنی تھی, کوئی بڑے ایکٹیو آپ کے ساتھ بات چیت کر کے یہ اعلان ہوا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, ہمیں لوپ میں نہیں لیا گیا. کوئی آپ سے اس سلسلے میں کوئی ڈسکشنز نہیں ہوئے ہیں؟ کوئی کسی قسم کا کوئی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو بھی پروٹیکشن ملے, ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی پروٹیکشن ملے, ایکسپورٹ ہو ہمارے یہاں پہ, لائک ایک سسٹینیبل پالیسی ہو, انٹرسٹ ریٹ ایک سنگل ڈیجٹ ہو. ہمارے بہت سارے معاملات ہیں, انڈسٹریز, ساری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے اگر یہی حالات رہے تو انڈسٹری اور زیادہ کچھ دنوں میں اور 25-30% بند ہو چکی ہے, 25-30% اور بند ہو جائے گی. بہت شکریہ جناب. اسپورٹس کسی بھی ملک کے لیے یقینی طور پہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں, کیونکہ پاکستان میں روپے کی قدر کو برقرار رکھنے کے لیے, فارن ایکسچینج ریزروز کو برقرار رکھنے کے لیے, بیلنس آف پیمنٹس کے لیے ہمیں بہت شدید ضرورت رہتی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس قاطر خواہ طریقے سے آگے بڑھیں. اب تک ایکسپورٹ سیکٹر پر برائے نام 1% فکس ٹیکس رجیم نافذ تھی, لیکن نئے بجٹ میں اس کو نارمل ٹیکس پر منتقل کیا گیا ہے, جس کے بعد ایکسپورٹرز سے بھی 350 ارب روپے تک انکم ٹیکس کا تخمینہ ہے. پچھلے 20 سال میں بھارت, بنگلہ دیش, ویتنام اور دیگر ممالک کی ایکسپورٹس کہاں سے کہاں پہنچی, لیکن پاکستان کی ایکسپورٹ 25 سے 30 ارب ڈالر تک گھوم رہی ہیں. اکنامک سروے کے مطابق اس مالی سال کے 9 مہینوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس بھی 2 ارب 28 کروڑ ڈالر تک ہو چکی ہیں. الزام لگ رہا ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہدف ایکسپورٹ بڑھانا نہیں بلکہ مراد یعنی انسینٹیوز حاصل کر کے مقامی خریدار کو مال بیچنا ہے, اور خاص طور پہ یہ ان کمپنیز پہ زیادہ لاگو ہوتا ہے جن کا لوکل بزنس بھی ہے اور ایکسپورٹس بھی. پاکستان میں حکومتوں نے ایکسپورٹرز کو زیرو ریٹنگ, سستے قرضے, متعدد مراد, تمام جتن کیے, لیکن مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آئے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ تقریر میں بھی واضح کیا کہ مراد کے باوجود ملکی برآمدات میں خاطر خواہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا, مگر پھر بھی ایکسپورٹ ری فائنینسنگ کی رقم میں 4 گنا اضافہ کیا جا رہا ہے. سوال ہے کہ ٹیکسٹائل, سپورٹس, لیدر اور طبی آلات سمیت تیار کردہ اشیاء کی ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس کی بنیادی وجہ بجلی اور گیس کی مہنگی قیمتیں اور عالمی منڈی میں ہماری کمپٹیٹیونیس کی نہیں ہونا, یہ وجہ بتائی جاتی ہے. اب نئے بجٹ میں انکم ٹیکس میں اضافے کے ساتھ مہنگی بجلی اور گیس بھی ایکسپورٹرز کا ایک امتحان ہوگا, اور پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے یقینی طور پہ ایک امتحانی مرحلہ شروع ہوگا. اس پر بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاکستان کے ایکسپورٹس امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں. اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر صنعت و تجارت و داخلہ محترم گوہر اعجاز ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بڑا آپ کا پسندیدہ ٹاپک ہے پاکستان کے لیے, تو یہ بالکل لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے, پاکستان کے ایکسپورٹس کا بہتر ہونا, پھر ہمارے انفلوز ہونا, یہ تمام چیزیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ بالآخر حکومت ہار گئی ہے وہ انسینٹیوز دے دے کے جو کہ مختلف مواقع پہ ہم نے ایکسپورٹس انڈسٹری کو دی, چاہے وہ ہمارا ٹرف کے معاملات ہوں جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں دیے گئے, چاہے وہ ہم زیرو ریٹنگ کریں, ہم نے ہر چیز کر کے دیکھ لی, مگر یہ کہ کوئی اس میں کوئی سگنیفیکنٹ اضافہ نہیں ہو. اور اب لگتا ہے کہ حکومت ہار گئی ہے. اس نے کہا کہ جی سب کی طرح سے اب آپ جو ہے اس میں سامنے آئیں اور اپنی پرفارمنس دکھائیں. جی السلام علیکم کامران خان صاحب, تھینک یو ویری مچ. ٹیکسٹائل کا جو مقدمہ ہے وہ ٹیکسٹائل کا مقدمہ یہ ہے کہ اس سال ہم نے 16.5 سے 17 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کریں گے. ان کی کیپیسٹی اس وقت 25 بلین ڈالر کی ہے جو اس وقت انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. انہوں نے اپنی ہائیسٹ ایکسپورٹس 22 میں 30 جون 2022 میں 19.6 بلین ڈالرز کی تھی. تو یہ اس وقت اپنی کیپیسٹی سے تقریباً جو ہائیسٹ ایکسپورٹس ہے اس سے 3 بلین ڈالر اور جو اپنی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس سے 8 بلین ڈالر نیچے چل رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال 28 فروری 2022 کو ان کا جو 9 سینٹ کا بجلی کا ٹیرف تھا ہم نے وڈرا کر لیا, اور ہم نے کہا کہ جناب اب ہم آپ کو 9 سینٹ بجلی کا ٹیرف نہیں دیں گے بلکہ ہم آپ کو
جو ملک میں باقی صنعتوں کے ساتھ ٹیرف ہے وہی دیں گے. ہم نے گیس کا ٹیرف بھی ان سے وڈرا کر لیا جو کہ کیپٹیو پاور جنریشن تھی, اور اس کو بھی ہم نے کہا کہ اب ہم آپ کو 10 یا 11 جو ہے وہ سینٹ جس پہ بجلی بنے گی 2750 روپے ایگزیکٹ ہم نے گیس کا ٹیرف ان کے لیے رکھ دیا, جو کہ پہلے 1200 ہوا کرتا تھا. ہم نے یہ فیسلٹی بھی ان سے لے لی. اب اس وقت بجلی کی کاسٹ اگر جو ہے وہ باقی انڈسٹری کے ساتھ ان کی بھی تقریباً 17 سینٹ ہے, تو 17 سینٹ کی بجلی پہ ایکسپورٹ جو یہ 17 بلین یا 16.7 بلین ڈالر ایگزیکٹ اس سال کریں گے, وہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں جو ہے اچیومنٹ ہے ٹیکسٹائل کے لیے کہ وہ ان حالات میں بھی اپنی کیپیسٹی کو 75-76% بیچ رہے ہیں اور 17 بلین ڈالر کا مال ایکسپورٹ کر لیں گے. جو یہ میجر ہے میرے لیے, یہ میجر اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ انکم کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کہا کہ جناب 1.25% پہلے یا 1% آپ کی ایکسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ فائنل ڈسچارج ہو جاتا, اب آپ کی انکم کے اوپر جو ہے وہ نارمل ٹیکس 29%. بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ دیکھیں تو میجر ایکسپورٹ کمپنی جو میجر ایکسپورٹ کمپنی یہ انکم کے اوپر ہے میرے حساب سے. تو کسی کا نفع جو ہے اگر زیادہ ہے اور اس کو جو افیکٹو ٹیکس ریٹ 8 یا 10% لگ رہا تھا, تو اس کے اوپر ٹیکس ریٹ نارمل ٹیکس ہو جائے گا 29%. لیکن اگر میں اس کو سمجھتا تو میں اس کو ایسے کرتا کہ ان کو جو ہے ایڈوانٹیج دیتا اور کہتا کہ جو ویلیو ایڈڈ گارمنٹ بنا رہا ہے یا جو ویلیو ایڈڈ فنشڈ ہوم ٹیکسٹائل بنا رہا ہے یا ٹاول بنا رہا ہے یا کوئی ویلیو ایڈڈ کوئی بھی ویلیو ایڈڈ کر رہا ہے میری 31.5 بلین ڈالر میں سے, جو کہ میں سمجھتا ہوں 15-16 بلین ڈالر کی ہماری ہائی ویلیو ایڈ, اس کو میں کہتا تیرے کو فائنل ڈسچارج دوں گا تاکہ ایڈوانٹیج رہتا, باقی سب کو نارمل ٹیکس رہ جاتا تاکہ باقی لوگ بھی ویلیو ایڈڈ کی طرف چلتے اور کہتے کہ جناب میں نے بھی ویلیو ایڈڈ جانا, بیکاز وی نیڈ ٹو گیو سم انسینٹیوز ٹو جو گارمنٹ بنانا واقعی 4-5-6% مارجن کے اوپر ہزاروں لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں. میرے حساب سے 1 کروڑ لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن گارڈن صاحب یہ جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا اور زیادہ فوکس کیا, آپ نے بھی اس کا بڑا آپ کا کردار رہا کہ ہم نے نان ٹیکسٹائل کی طرف گئے اور پھر ہم نے نئے ایونیوز تلاش کیے, اور اس کی ابھی ہم نے جو بگننگ کی ہے اس کے بہت ہی فارمیڈیبل ہمیں نتائج دیکھنے میں آئے ہیں. تو ہم اسی طرف فوکس کریں اور یہ انسینٹیوائز کرنا اور یہ تمام زیرو ریٹنگ جو بھی ہم نے فیسلٹیز دے کر دیکھی ہیں اپنے ایکسپورٹرز کو, ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو, وہ اب ہم دوسری طرف بڑھے, کیونکہ اب ہمیں اس طرف کتنا ہم اس پہ کوشش کرتے رہیں گے اور سبسیڈائز اور انسینٹیوائز اور یہ تمام چیزیں کرتے رہیں گے, تو کیا یہ حکمت عملی قابل عمل نہیں ہے؟ خان صاحب بالکل قابل عمل ہے. میں نے تو کہا کہ میں نے اس کا سب سے بڑا, میں ٹیکسٹائل کو پچھلے 10 سال سے اس کو لیڈ کرتا رہا اور میں جتنی فیسلٹیز ان کو لے کے دے سکتا تھا میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے لڑتا رہا اور ہمیشہ ان کا کیس پلیڈ کیا. اب آج کے دن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو ایکسپورٹ کی ضرورت ہے, تو انڈسٹری لگی ہوئی ہے 25 بلین ڈالر, ہمیں ان کو ریجنل انرجی دینی پڑے گی. اگر ہم ان کی انکم کے اوپر ٹیکس جو ہے اگر ان کا نفع زیادہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ 29% ٹیکس لینا ہے, اور ان کی کچھ کمپنیاں ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایسی ہیں جن کا افیکٹو ریٹ 8% بن رہا ہے اور ہمیں زیادہ انکم پہ ٹیکس آ جاتا ہے, میں کہتا ہوں یہ کیس جو ہے بالکل حکومت کا جو ہے اس میں جائز حق ہے کہ آپ نے انکم پہ ٹیکس دینا ہے. آپ نے جو ہے آپ کیوں ہمیں جو ہے ملک کو ٹیکس ادا نہیں کر رہے اگر یہاں پہ پیسے کما رہے ہیں. بٹ اگر ہم ان کو وائبل نہیں کریں گے کامران خان صاحب, تو یہ 17 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے جس کی کیپیسٹی 25 بلین ڈالر لگی ہے, اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اس 8 بلین ڈالر پہ جس پہ ہم نے ٹرف لون لے کے, جس پہ ہم نے صنعتیں یہاں پہ لگا دی ہوئی ہیں, ہمارے پیسے فارن ایکسچینج کے خرچ ہو گئے. تو ہم ان کو, میرا پوائنٹ یہ کہ بجلی جو کہ ہم بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس کا بند کر کے ریٹ 20 روپے یونٹ ہم فکس کیپیسٹی چارج دے رہے ہیں اور اس کو چلانے کی کاسٹ اس کے علاوہ صرف 9 روپے ہے جو اس کا فیول ہے, تو ہم ان کو 29 روپے میں وہ بجلی کیوں نہیں دے دیتے کہ وہ یہ بجلی 3000 میگا واٹ تک چلا سکتے ہیں, جس سے 500 ارب روپے کا ملک کو فائدہ ہو جائے گا کیپیسٹی پہ. اچھا, تو میں اس کا کیس کا مقدمہ دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ERF بڑھا دیا, ایکسپورٹ ری فائنانس بڑھایا, کہا کہ ہم اس کو 4 ٹائمز بڑھا رہے ہیں, اس کے کوئی پازیٹیو اثرات ہوں گے؟ نہیں خان صاحب دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ خان صاحب یہ تو ورکنگ کیپٹل کی بات ہے کہ 20% پہ یہ لوگ سود پہ پیسے لے لیں گے اور اس کے بعد پیسے کما لیں گے. اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرے گا جو 20% پہ پیسے لے لیں گے. تو یہ پیسہ یا ورکنگ کیپٹل ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ بلڈ جو ہے وہ اٹ از دا بلڈ ان دا باڈی جو کیش فلو ہے. لیکن کہ یہ کہہ دینا کہ جناب ہم 200 ارب روپے سے ہم ری فائنانس کی فیسلٹی اور بڑھا دیں گے,
ٹھیک ہے, اٹ از اے ویری بگ میجر بائی دا گورنمنٹ, اس کا ضرور امپیکٹ آئے گا, بٹ اگر یہ مال بیچ سکیں گے تو آئے گا نا. اگر یہ مال ہی نہیں بیچ سکیں گے, مال بیچنے میں گھاٹا ہے, تو وہ مال ہی نہیں بیچیں گے تو اس کا فائنانس لے کے کیا کریں گے, بینک کے پیسے بھی ڈوب جائیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ ان کو وائبل نہیں کہیں گے, بولیں گے کہ ہم نے بند کر کے کیپیسٹی چارج بھرنا ہے اور ہم نے ان کو بجلی نہیں دینی 9 سینٹ پہ جو ریجن میں, تو وہ زیادتی ہوگی. سیم چیز از ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صنعتیں, باقی سیکٹرز کی بھی صنعتیں جو میں نے بہت کلوزلی 8 مہینے کام کیا ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے, ہمارے ہاں انڈسٹری کی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. سی پیک 2 کا, چائنیز کی ریلوکیشن کا, ہماری اپنی یہ ساری جو انڈسٹری ہے, جیسے رائس ہم ایکسپورٹ کریں, ہم اس کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کیوں نہیں ایکسپورٹ کریں. تبھی میں نے کہا کہ اگر ہم اس کی ویلیو ایڈڈ سیکٹرز پہ ہم اگر اس کو فکس ٹیکس رجیم رکھیں تو یہ جیسے رائس بھی ہے, اس کے اور پروڈکٹس بن سکتی ہیں, اس کا باسٹا بھی بن سکتا ہے, اس کی فنشڈ جو ہے ویلیو ایڈڈ آپ اس کے برانڈ پروڈکٹس بھی بنا کے دے سکتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے, انڈیا یہ کر رہا ہے, ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے کہ ہم اپنے جو یہاں پہ سیسمی سیڈز ہیں, سیسمی سیڈز ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے, ہم اس کی پروڈکٹس کیوں نہیں سعودی عربیہ بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ سب سے بڑا جو حلوہ کھاتے ہیں, وہ جو وہاں پہ جو کہتے ہیں وہ حلوہ ہی اس کا بنا ہوتا ہے سیسمی سیڈ کا. تو ہمیں اپنی پروڈکٹس پہ ویلیو ایڈڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق وزیر صنعت و تجارت و داخلہ, ایکسپورٹس امور کے ماہر ہے, اور ایکسپورٹس پہ جو اثرات ہوں گے بجٹ کے اس پہ تفصیل سے بات کر رہے تھے.